نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے۔ ان کی خلافت 3 برائے اعظموں تک پھیل گئی۔ 2 سال 2 مہینے اور 4 دن تک انہوں نے بادشاہت کی۔ ان کی بادشاہت دمشق سے چلی اور کاشغر، اندلس، اسپین، استنبول، کشمیر، شمالی افریقہ، الجزائر، لیبیا، تیونس، سارا اسپین، جنوبی فرانس کا کوئی 150 کلومیٹر ان کی سلطنت کے اندر آتا تھا۔ یہ سارا حصہ 1 سال کے اندر اندر اتنی بڑی سلطنت، اور اس میں ان 3 برائے اعظموں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو۔ ہر گھر خوشحال تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ اور ان کے اپنے گھر کی کیا حالت تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کہ عید کا موقع آیا تو بیوی نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ نئے کپڑے لینے کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کے 12 بچے تھے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا، تمہیں پتہ ہے کہ جو میری تنخواہ اس میں مشکل سے گھر کا گزر اوقات چلتا ہے، اگر میں کپڑے لے کر دوں گا تو گھر کا گزر کیسے چلے گا؟ تو بیوی نے کہا کہ بچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور بچوں کو کپڑے بنوا دیں، اور اگلے مہینے کا جو خرچ ہوگا وہ میں محنت مزدوری کر کے تو چلا لوں گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ میں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لوں۔ تو خزانچی کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ہمیں نا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو۔ تو اس نے ایک کاغذ اور قلم سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ یہاں پر آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اگر آپ اگلے 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی مجھے دیتے ہیں تو میں آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں۔ تو جب خزانچی کی یہ بات سنی تو ان کو یہ بات واقعی ٹھیک لگی کہ میں کیا پتہ اگلے تک زندہ رہتا بھی ہوں یا نہیں۔ تو چپ کر کے اٹھ کر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ بچوں سے کہو کہ میں انہیں کپڑے نہیں بنا کے دے سکتا۔ اور جب عید کا دن آیا، سب لوگوں کے بچوں نے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے پرانے کپڑے پہنے اور اپنے بیٹے کو پاس بلا کر کہا کہ تمہیں دکھ تو ہو رہا ہوگا کہ تمہارا باپ تمہیں ایک جوڑا کپڑوں کا نہیں دلا سکا۔ تو بیٹے نے کہا کہ نہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے باپ نے کسی مسلمان کا حق نہیں کھایا، کسی سے چھین کر ہمیں نہیں دیا، ہمیں اس چیز پر خوشی ہے۔ 3 برائے اعظموں کے خلیفہ تھے۔ گھر آئے اور بیٹی سے بات کی تو بیٹیوں نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کر بات کا جواب دیا۔ تو کہنے لگے کہ یہ تم نے منہ کے آگے دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے، کیوں کپڑا رکھ کے تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ تو خادمہ نے کہا کہ آپ کی بیٹیوں نے پیاز سے روٹی کھائی ہے، گھر میں سالن کوئی نہیں تھا جس سے وہ روٹی کھا سکتی، تو پیاز کی بدبو نہ آئے آپ کو، اس لیے آپ اپنے منہ کے آگے کپڑا رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میری بیٹیوں، میں تمہیں دنیا بھر کے اچھے سے اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا، اور نہ ہی میں دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں، لہٰذا اسی حلال پر ہی گزارا کرنا ہوگا۔ جب عمر بن عبدالعزیز بیمار ہو گئے اور ہر طرف سے لوگ جو تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پوچھنے کے لیے تیمارداری کے لیے آ رہے تھے، تو ان کے سالے بھی آئے ان سے ملنے کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ تو ان کے کپڑے بہت میلے اور پرانے سے تھے، تو اپنی بہن کو سائڈ پہ لے جا کر کہنے لگے کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے بدلوا دو، بہت ہی میلے اور پرانے سے ہیں، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ملنے کے لیے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو ٹھیک ہے، میں بدلوا دیتی ہوں۔ چلے گئے سالے، دوسرے دن دوبارہ تیمارداری کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہی پرانے اور میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو بہن کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ان کے کپڑے بدلوا دیں۔ تو کہنے لگے کہ کپڑے کہاں سے بدلوا دوں، جوڑا ہی ایک ہے ان کے پاس۔ تو 3 برائے اعظموں کے خلیفہ کا یہ حال تھا کہ اپنے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا تھا، کیونکہ اللہ کو جواب دینا تھا۔ اب جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو رجا ابن حیات کو بلا کے ارشاد فرمایا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ روانگی کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے عبد الملک کو قبر میں اتارا خود اپنے ہاتھوں سے، میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ عبد الملک نے 19 سال حکومت کی تھی، تو جب اس کو قبر میں نے اتارا اور اس کا کفن میں نے کھول کے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا، اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ پھر میں نے ولید بن عبد الملک کو بھی قبر میں اتارا، اس نے 10 سال حکومت کی تھی، اس کے کفن کی گرہ کھولی اور اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور چہرہ اس کا سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا، اس نے 3.25 سال حکومت کی تھی، اس کو میں نے قبر میں اتارا، اس کی کفن کی گرہ کھولی، اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا۔
اب میرا بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرے ساتھ دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب 3 خلفاء کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قبر میں اتارا اور ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے، وہ کوئی بے نمازی نہیں تھے یا وہ کوئی روزہ یا زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا، مسلمانوں کا ناحق خون بہایا تھا، اور عبادت میں وہ ایسے تھے کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں وہ 10 سپارے تلاوت کیا کرتے تھے۔ عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے تلاوت کرتا تھا، 3 دن میں اس کا قرآن پاک ختم ہو جاتا تھا، لیکن ان لوگوں نے دنیا میں ظلم کیا، مسلمانوں کا ناحق خون بہایا اور ان کے حقوق سلب کیے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو ان کو قبر میں دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قبر میں جانے سے پہلے ہی سب لوگوں کو نظارہ دکھا دیا۔ ہوا چلی اور ایک پرچہ آیا، یوں اڑتا ہوا آ کے عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر گرا، اور جب وہ پرچہ اٹھا کر دیکھا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ تو یعنی کہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نجات کا پروانہ لوگوں کو دکھایا، حالانکہ ان کی پچھلی ساری زندگی غفلت کی تھی، صرف 2 سال 2 مہینے کا عدل وہ کر کے گئے تھے، جو حکمرانی انہوں نے کی، خلافت کا زمانہ گزارا، وہ عدل کے ساتھ گزارا، پچھلی ساری زندگی ان کی غفلت میں تھی۔ جب قبر میں رکھا اور رجا بن حیات نے ان کے کفن کو کھولا تو فرمایا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ ہو چکا ہوا تھا۔ کسی سے اس کا حق نہیں چھینا، کسی کا حق نہیں چھین کے کھایا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندے خود نہ معاف کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ حقوق العباد کو پورا کریں۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا کیا ہوا عمل قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔